بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ہے. اعتکاف کا لغوی معنی پہلے آپ سماعت فرمائیں گے. عقفہ یعنی حروف اصلیہ مادہ جو ہے عین کاف فا ہے، عقفہ. اور اعتکاف بھی اسی سے ہے، باب افتعال ہے. اس کا لغوی معنی ہے کہ ملازمت الشیء یا ابھی دوام علیہ خیرن کان او شرا، کسی جگہ پر جو ہے ٹھہرے رہنا، ہمیشگی اختیار کرنا، کسی کام کے لیے بھی، کسی کام کرنے کے لیے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا یعکفون علی اصنام اللہ. سورہ اعراف ہے، یعنی بتوں کی عبادت پر جو ہے وہ رکے رہے، مواظبت ہمیشہ اختیار کی. اسی طرح فرمایا ما هذه تماثلات انتم لاقفون، یہ کیا جو ہے تصاویر ہیں، کیا مجسمے ہیں جن کے ارد گرد جو ہے تم رکے ہوئے ہو. اور پھر یہ تو شر والا پہلو ہے، بدی والا ہے، اور نیکی والا کیا ہے؟ وہی جو اعتکاف ہے. فرمایا ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد، فرمایا کہ جب تم ہمیشہ مسجد میں رہ رہے ہو، اعتکاف کی حالت میں ہو، اس میں مداومت ہو، مسجد سے باہر نہ نکل رہے ہو، تو فرمایا اس وقت اپنی بیویوں کے قریب نہ جائے. تو یہ ایک لغوی معنی تھا. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ احناف کے ہاں تو اس کی تعریف ہے، وہ ہے اللبس فی المسجد الذی تقام فی الجماعت و صوم و نیت الاعتکاف، ایسی مسجد میں ٹھہرنا اور رکنا کہ جہاں جماعت ہوتی ہے، باقاعدگی سے جماعت کا اہتمام ہوتا ہے، اور روزے کے ساتھ، یعنی یہ جو سنت اعتکاف ہے اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے. جو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے بیٹھا جاتا ہے، روزہ بھی ضروری ہے، اور ایسی مسجد میں بیٹھیں کہ جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو اور اعتکاف کی نیت بھی ہو. گویا کہ یہ 3-4 چیزیں ہیں. مسجد میں رہنا، مسجد بھی ضروری ہے، مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں ہوگا. مردوں کے لیے، خواتین کے لیے ہے کہ گھر کا ایک مخصوص حصہ ہے جو انہیں نماز کے لیے مخصوص کر رکھا ہوگا، جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے. وہ وہاں ٹھہریں گی، 20 رمضان سے پہلے بیٹھیں گی، اعتکاف کی نیت کریں گی، اور روزہ بھی ضروری ہے. تو گویا کہ مسجد کے اندر جو ہے ٹھہرنا یہ اعتکاف کا رکن ہے. اور رکن کے معنی ہے لازم اور فرض کے. اگر کوئی شخص جو ہے کسی عذر شرعی یا طبی عذر کے بلا وجہ جو ہے مسجد سے باہر جاتا ہے، یا خاتون جو ہے اس مسجد بیت سے باہر جاتی ہے، تو رکن نہیں پایا گیا، جس کی وجہ سے جو ہے اعتکاف باطل ہو جائے. گویا کہ یہ رکن ہے اور شرط ہے اعتکاف کے لیے. اور پھر روزہ بھی، اور روزہ جو شرط ہے ضروری ہے، وہ 2 طرح کے اعتکاف کے لیے. ایک ہے جو واجب ہے، منت کا ہے، آگے چل کر کے ہم اس کی اقسام بھی بیان کریں گے. اور دوسرا جو ہے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا ہے. یہ 2 اعتکاف ایسے ہیں کہ جس میں روزہ بھی ضروری ہے اور نیت بھی شرط ہے. نیت کریں گے تو سنت اعتکاف یا منت کا اعتکاف ہوگا، ورنہ نہیں. اور پھر مسجد جماعت، یعنی جہاں امام اور مؤذن جو ہے مقرر ہوں، اور جہاں 5 نمازیں جو ہے وہ ادا کی جاتی ہیں، اور ہر جو ہے خاتون جو ہے وہ مسجد بیت کے اندر، یعنی جو اس نے نماز کے لیے، عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، یاد الہی کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے جو جگہ مخصوص کر رکھی ہے. خواتین کے لیے احناف کے ہاں مسجد میں اعتکاف بیٹھنا مکروہ ہے. تو یہ تعریف تھی. اب یہ بات یاد رکھیں کہ علماء اعتکاف کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں. ایک ہے واجب، دوسرا ہے سنت، اور تیسرا ہے مستحب. واجب یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے منت مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 2 دن کا، 3 دن کا، 5 دن کا اعتکاف بیٹھوں گا، 6 دن کا، یہ سے کم و بیش 1 دن کا میں اعتکاف بیٹھوں گا. تو جب وہ کام ہو جائے تو اب منت کو پورا کرنا ضروری ہے. اللہ نے بھی فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور لوگوں کو چاہیے کہ جب منت مانے تو پھر منت کو پورا بھی کرنا ہے، ضروری اور لازم ہے. تو اب اتنے دنوں کا اعتکاف بیٹھنا جو ہے یہ واجب ہے. پہلے اعتکاف بیٹھنا جو ہے مستحب تھا، نفلی عبادت تھی، چاہے بیٹھے یا نہ بیٹھے. لیکن جب اس نے منت مان لی اور کام پورا ہو گیا تو اب منت کو پورا کرنا اس پر واجب اور لازم ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ منت ماننے میں انسان احتیاط کرے، کیونکہ انسان
جوش میں آ کر، شوق میں آ کر، جذبے میں آ کر منت تو مان لیتا ہے، بعد میں پھر سوچتا ہے یہ کام میرے لیے کرنا تو بڑا مشکل ہو گیا ہے، یا پھر شیطان جو ہے وہ طرح طرح کی وسوسے ڈالتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ کام اتنا مشکل نہیں ہوتا لیکن شیطان کی وجہ سے مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کر نہیں پاتا، اور واجب جو ہے وہ تو کسی صورت میں معاف نہیں ہوتا، چاہے وہ آپ نماز ہے، نماز کی منت مانے، چاہے اعتکاف کی منت مانے، صدقات و خیرات کی منت مانے، یہ باقی چیزیں جو ہیں ویسی نفلی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ منت مان لیتے ہیں تو آپ کے ذمہ ہو جاتا ہے، واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس منت کو پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اعتکاف بیٹھیں گے، ساتھ روزہ بھی رکھنا ہے، روزے کے بغیر جو ہے اعتکاف نہیں ہوگا۔ دوسری قسم ہے سنت علی الکفایہ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی ماہ رمضان کے آخری عشرے کا 20 رمضان یا غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا، یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سے آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لائے، تو آپ نے ہر سال جو اعتکاف کیا ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، آپ نے کبھی ترک نہیں کیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ اعتکاف پہننا چاہ رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ چند خواتین نے بھی اپنے جو ہے وہ خیمے بنائے ہوئے ہیں، یعنی جو مخصوص جگہ ہوتی ہے اعتکاف والے کے لیے، متقف کے لیے، تو آپ نے دیکھا تو آپ نے ان خواتین سے فرمایا، جیسے حضرت عائشہ ہے اور دیگر خواتین ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارا مقصد جو ہے نیکی ہے، عبادت ہے، یا بیویاں جو ہیں وہ اپنے شوہر کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کر رہی ہیں؟ تو ان کا مقصد صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب تھا۔ ایک سے زیادہ جب بیوی ہوں تو پھر جو ہے ان کا ایک ہوتا ہے سوکن پن ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ مجھے زیادہ قرب جو ہے ملے، کیونکہ مقصد جو ہے وہ عبادت نہیں تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ خیمے بھی اٹھوا دیے، اور آپ نے اس سال اعتکاف نہیں کیا، اسی وجہ سے کیونکہ مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ جب اللہ کی رضا نہ ہو تو پھر عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی برکات ہی نہیں ملے گی۔ تو پھر آپ نے آئندہ جو ہے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے شوال میں 20 دن کا اعتکاف کیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسلسل ہمیشہ جو اعتکاف بیٹھنا یہ سنت ہے، لیکن علی الکفایہ ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر محلے میں سے، آبادی میں سے، مسجد کے قرب جوار میں رہنے والے لوگوں میں سے چند لوگ بیٹھ جائیں گے تو سب کو جو ہے ثواب ملے گا، اگر کوئی نہیں بیٹھے گا تو سارے گناہ گار ہوں گے۔ اور تیسری قسم ہے نفلی اعتکاف۔ آپ چاہے ایک دن بیٹھیں، چاہے رات کو بیٹھیں، چاہے دن کو بیٹھیں، چاہے چند گھنٹے بیٹھیں، چاہے چند منٹ بیٹھیں، تو یہ ایک نفلی اعتکاف ہے۔ نفلی اعتکاف کے لیے جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے روزہ رکھنے کی، کیونکہ جب ہے چند گھنٹے کے لیے تو روزہ جو ہے اس کے لیے تو کافی وقت ہوتا ہے، 13-14 گھنٹے، یہ اس سے کم و بیش ہے۔ تو وہ صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو اعتکاف تو تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، چند منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، چند گھنٹوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جو ہے آدھا دن، پورا دن، رات، آدھی رات، تو جتنا بھی آپ کو وقت ملے تو وہ نفلی اعتکاف ہے۔ تو گویا کہ علماء نے 3 قسمیں جو ہے بیان کی ہیں، واجب ہے، سنت علی الکفایہ ہے، اور مستحب ہے۔ واجب اور سنت علی الکفایہ جو ہے اس میں روزہ جو ہے وہ شرط ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے معذور شرعی ہے یا بیمار ہے، روزے نہیں رکھ رہا، وہ چاہتا ہے کہ چلے میں اعتکاف بیٹھ جاتا ہوں، تو وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، نفلی اعتکاف تو ہوگا۔ اعتکاف کی برکات تو ملیں گی، ثواب ملے گا، بہت سارا ثواب ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ تو واجب ہو یا سنت ہو، اس میں روزہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور نفل کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے۔ اب اس کی بنیاد کیا ہے، دلائل کیا ہیں اس اعتکاف کے بارے میں، یعنی جو سنت اعتکاف ہے اس کے بارے میں جو ہے دلائل آگے چل کر کے ہم بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔